أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتکاف کے مسائل چل رہے ہیں۔ اعتکاف میں کون سے امور جائز ہیں، گزشتہ کل اس کو بتلا دیا گیا ہے۔ اب اعتکاف کی نظر کے مسائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ معین یا غیر معین کسی مدت کے اعتکاف کی نظر تتابع کی شرط کے ساتھ مانے۔ مثلا یوں کہے، اللہ کے لیے مجھ پر 1 ماہ کا مسلسل اعتکاف یا فلاں ماہ کا مسلسل اعتکاف واجب، تو ادا میں ہر حال میں تتابع واجب ہے، اس لیے کہ تتابع کی شرط لگایا ہے۔ وقت متعین ہو یا وقت معین اور متعین نہ ہو، البتہ تتابع کی شرط کی وجہ سے تتابع واجب ہو جائے گا۔ اور معین مدت کی صورت میں قضا میں بھی واجب ہے۔ جیسے گزشتہ ایک مسئلہ گزر گیا، کسی نے اگر وقت متعین کیا کہ میں فلاں وقت میں اعتکاف کروں گا، تو اس وقت میں اس کو کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کیا تو اس کی نظر ادا نہ ہوگی، اور اس کے بعد کیا تو وہ قضا شمار ہوگی۔ تو وہی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ معین مدت کی صورت میں قضا ہے تو قضا میں بھی تتابع واجب ہے، تسلسل واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ اس نے لفظاً اسے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اگر تتابع کی شرط نہ لگائے تو صرف معین مدت کے ادا اعتکاف میں لازم ہے۔ تتابع کی شرط نہ لگائیں تو صرف معین مدت کے ادا اعتکاف میں تتابع لازم ہے، یعنی وقت طے کیا ہے، اعتکاف کا وقت طے کیا ہے، تو اس طے شدہ وقت میں جب اعتکاف کر ہی رہا ہے تو اس میں تتابع بھی لازم ہے، پھر قضا اور غیر معین میں نہیں ہے۔ صرف دل میں اعتکاف کی نظر مانے یا دل میں تتابع کی شرط لگائے، زبان سے نہ کہے، تو اس کے اوپر تتابع لازم نہیں ہے۔ اگر تفریق کی شرط لگائے، یعنی جدا جدا مدت کی شرط لگائے، تو تتابع کے ساتھ اعتکاف سے بھی نظر ادا ہوگی، کیونکہ یہ افضل ہے۔ 1 دن کے اعتکاف کی نظر ہے تو اس میں تفریق جائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی کہے میں آج کے دن کا اعتکاف کروں گا، اور پھر آدھا دن اعتکاف کرے اور پھر کل آدھا دن کرے، تو یہ تفریق جائز نہیں ہے، کیونکہ 1 دن کا مفہوم متصل اور ایک ساتھ 1 دن ہے، لہذا صبح صادق سے غروب ہونے تک اعتکاف کرے۔ البتہ دن کے دوران اعتکاف شروع کر دیا اور دوسرے دن اسی وقت اعتکاف ختم کر رہا ہے، یا اس وقت تک اعتکاف میں رہ رہا ہے، تو یہ کافی ہے۔ مثلا آج ظہر سے اعتکاف شروع کر دیا اور کل ظہر تک، تو یہ درست ہے، اس کو تفریق میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تتابع اور تسلسل کے شرط کے ساتھ کسی ایسے عارض اور سبب کی شرط لگائے کہ مجھے ایسا فلاں سبب پیش آیا، جو بھی پیش آیا، مطلقاً سبب، اور نکلنے کی شرط لگائے، اور وہ سبب بھی ایسا ہو جو مقصود اور جائز ہو اور اعتکاف کے منافی نہ ہو، تو یہ شرط صحیح ہے۔ مثلا کسی بیمار کی عیادت، جنازے میں شرکت وغیرہ، کیونکہ اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لینے سے لازم ہوتا ہے، لہذا جن شرائط کے ساتھ لازم کیا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ کسی خاص سبب کی تعین کرے تو پھر اس کے لیے اس کو جانے کی گنجائش ہوگی، کسی اور دوسرے سبب کے لیے نہیں جا سکتا۔ مثلا یہ کہے کہ میں بیماروں کی عیادت کے لیے جاؤں گا،
تو اسی لیے بیماروں کی عیادت کے لیے ہی جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کو جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ یا جنازے میں شرکت کی شرط لگائے تو اسی کے لیے جانے کی اس کو اجازت ہوگی، پھر کسی اور سبب کی وجہ سے اس کو نکلنے کی اجازت بالکل نہیں ہوگی۔ مطلقاً کسی عارض کی شرط ہو تو ہر دینی یا جائز دنیاوی عارض کی وجہ سے جا سکتا ہے۔ المجموع میں لکھا ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کی نظر ہو اور رات میں اعتکاف کرے، یا اس کے برعکس رات کے اعتکاف کی نظر ہو دن میں اعتکاف کرے، تو وقت معین کیا اور وہ فوت ہو چکا، جو وقت متعین کیا وہ فوت ہو چکا، تو یہ کافی ہے اس لیے کہ یہ قضا ہے۔ دن میں کرنا چاہیے تھا، جو وقت طے کیا اس میں نہیں کیا، رات میں کر رہا ہے، لہذا اس کو قضا شمار کریں گے۔ رات کی نظر تھی رات میں اعتکاف کروں گا، لیکن دوسرے دن صبح کر رہا ہے، پورے دن بھر کر رہا ہے، لہذا اس کو کافی وافی سمجھا جائے گا اور یہ اس کو قضا شمار کیا جائے گا۔ امور کو بیان کیا جا رہا ہے جن کی وجہ سے تتابع اور تسلسل منقطع نہ ہوگا۔ بول و براز یعنی پیشاب پاخانے کے لیے جانا، چاہے اپنے گھر جائیں جو مسجد سے بہت زیادہ دور نہ ہو اور اس سے قریب اس کا دوسرا مکان نہ ہو۔ اگر گھر بہت زیادہ دور ہو اور راستے میں اس کے مناسب کوئی اور جگہ نہ ہو تو گھر جا سکتا ہے۔ مسجد کے عام بیت الخلاء میں یا مسجد کے قریب کسی دوست وغیرہ کے گھر جانا واجب نہیں، پہلی صورت میں مشقت اور دوسری صورت میں احسان کی وجہ سے۔ اگر قریب دوسرا گھر ہو یا اپنا گھر بہت دور ہو اور راستے میں مناسب استنجے کی جگہ موجود ہو تو تتابع منقطع ہوگا جانے کی صورت میں، کیونکہ واپسی تک پھر حاجت محسوس ہو سکتی ہے، واپس لوٹنا پڑے گا اور پورا دن اسی چکر میں گزر جائے گا۔ بہت دور ہونے سے مطلب اتنا فاصلہ ہونا ہے کہ آدھے وقت سے زیادہ وقت صرف آنے جانے میں ہی گزرتا ہو، یہ مراد ہے۔ بول و براز کے لیے نکلیں تو تیز رفتاری کی ضرورت نہیں ہے کہ جلدی جلدی جائیں جلدی جلدی آئیں، اپنی عام رفتار سے آمد و رفت کافی ہے۔ استنجا سے فراغت کے بعد باہر سے ہی وضو کر کے آ سکتا ہے، کیونکہ یہ استنجا کے تابع ہیں، وضو استنجا کے تابع ہیں۔ لیکن مسجد میں وضو ممکن ہونے کے باوجود وضو کے لیے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ قضاء حاجت کے لیے جانے کے بعد راستے میں کسی مریض کی عیادت کر لے یا سفر سے آنے والے کی ملاقات کر لے، جبکہ وہاں زیادہ نہ رکے اور اپنا راستہ بدلنا نہ پڑے تو تتابع منقطع نہیں ہوگا۔ اگر راستے سے ہٹ کر جانا پڑا یا زیادہ دیر رکا تو پھر تتابع ختم ہوگا۔ جنون یا بے ہوشی یا ایسا مرض جس میں مسجد میں قیام دشوار ہو، پھر مثلا خادم کی یا ڈاکٹر کی آمد و رفت کی ضرورت ہو، یا مسجد کی گندگی کا اندیشہ ہو پیچس وغیرہ لگنے کی وجہ سے، تو تتابع منقطع نہیں ہوگا مسجد سے نکلنے کے بعد۔ اور اگر ایسا مرض ہو کہ مسجد سے نکلنے کی اس کے لیے کوئی ضرورت نہ ہو، جیسے کہ سر درد ہے، معمولی سا بخار وغیرہ ہے، اور پھر کوئی نکل رہا ہے، تو ایسی صورت میں تتابع منقطع ہوگا۔ چور یا آگ کے ڈر سے نکلے تب بھی تتابع منقطع نہیں ہوگا۔ اعتکاف ہی کو یا تتابع کی قید کو بھول گیا، اعتکاف میں ہوئے بھول گیا اور مسجد سے نکلا،
بھول کر کافی وقت باہر گزرا تب بھی یہ عذر ہے، اس سے تتابع ختم نہیں ہوگا۔ مؤذن راتب کسے کہتے ہیں؟ وہ مؤذن جو مستقل اذان کی خدمت پر مقرر و متعین ہو، تو اس کا اذان کے لیے مسجد سے جدا مسجد ہی کے قریبی مینارے پر جانا، اس سے بھی تتابع منقطع نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مسجد کے لیے تعمیر شدہ اور اسی کی ماتحتی میں ہیں، اور مؤذن بھی اس کا عادی اور لوگ اس کی اذان سے مانوس ہوں۔ اگر مؤذن راتب کے علاوہ کوئی مذکورہ مینارے پر جائیں یا مؤذن راتب مسجد کے مینارے کے علاوہ دوسری جگہ جائے یا مسجد کے مینارے پر اذان کی ضرورت کے بغیر جائے یا مسجد سے دور مینارے پر جائے تو تتابع ختم ہوگا۔ جو مینارہ مسجد سے متصل ہو، اس کا دروازہ مسجد میں ہی کھلتا ہو، تو اس پر اذان کے بغیر بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ مسجد سے خارج شمار نہ ہوگا۔ مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہو تو کھانے کے لیے باہر جا سکتا ہے، گرچہ کھانا پینا مسجد میں ممکن ہو، کیونکہ مسجد میں کھانے سے آدمی تھوڑا سا شرماتا ہے۔ پانی مسجد میں میسر ہو تو پانی پینے باہر نہیں جا سکتا۔ بغیر حق کے کوئی اکراہ اور جبر سے نکالے، زبردستی کوئی مسجد سے باہر نکالے، تب بھی تتابع ختم نہیں ہوگا۔ جو آدمی ان مذکورہ بالا مسائل سے ناواقف ہو، جس کو ان مسائل کا علم نہ ہو، اور وہ مسجد سے باہر جائے تب بھی اس کا تتابع منقطع نہیں ہوگا لا علمی کی وجہ سے۔ مسلسل اعتکاف کے نظر میں جو وقت ایسے عذر کی وجہ سے مسجد سے باہر گزرے جس سے تسلسل ختم نہ ہو، اس کی قضا واجب ہے، جیسے حیض، نفاس اور مذکورہ جنابت وغیرہ۔ قضاء حاجت، کھانا اور مؤذن راتب کے اذان کے اوقات کی قضا واجب نہیں ہے۔ یہ چند مسائل اعتکاف کے سلسلے میں آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس غیر مرتب خدمت کو قبول فرمائے اور امت کے لیے خوب اس سے فائدہ پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔